آپ کو رزق کی تنگی ہے، آپ یا رزاق کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اتنا کھلا ہے کہ آپ کو یہ فکر رہتی میں نے لوگوں کو دینا ہے، آپ یا غنیوں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں کامیابی نہیں ملتی، آپ یا وہابوں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ پیسے رکھیں تو وہ پیسے جو ہیں آپ کے آتے جاتے رہتے ہیں کہ آپ کی سیونگ کسی نہ کسی انداز میں ہوتی ہے۔ اور یہی عالم سبز رنگ کا بھی ہے کہ اگر سبز رنگ کا والٹ ہے تو اس کے اندر آپ پیسے اپنے رکھتے ہیں تو آپ کے پیسے کسی نہ کسی انداز میں کچھ نہ کچھ 100 روپیہ تو کم از کم پڑا ہی رہے گا، بالکل ٹوٹل خالی نہیں ہوتا۔ یہ دو کمال ہیں ان کا جو پیسے کو کھینچتی ہے، پیسے کو ڈبل کرتی ہے، پیسے کو بڑھاتی ہے۔ آپ اس کو اپنے والٹ میں رکھیں، گھر کے لاکر میں رکھیں، آپ اپنے جویلری باکس میں رکھیں، کہیں بھی رکھنا چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر دولت کی بارش ہوتی رہے، آپ کا کام چلتا رہے، اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کی زندگی میں کوئی مشکل دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اور دینا چاہ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے اندر جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے ہم نماز کا وقت آتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز صرف نماز کے وقت پہ ہوتی، نماز تو ہر وقت جاری رہتی ہے، اللہ سے رجوع ہر وقت جاری رہتا ہے، یہ خیالات کا تبادلہ خیال اللہ سے ہر وقت جاری رہتا ہے۔ تو صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ وقت ہوتا ہے آزمائش کا، کچھ وقت ہوتا ہے سیکھنے کا، اور کچھ وقت ہوتا ہے اس آزمائش اور صبر کو سیکھتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنے کا۔ اگر آپ اس وقت کو سیکھ لیتے ہیں، سمجھ آتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں بہت کچھ پا بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ افراد جو اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی مشکل کی وجہ سے دو چار ہو جائیں، یا کسی جیسے مثال کے طور پہ ہم اللہ کا کوئی نام کو اسم اعظم پڑھتے ہیں، کہ اللہ کا جو نام ہے، اللہ کا صفاتی نام، کہ ہم اس کو اللہ کو جس بھی نام سے پکارتے ہیں وہ ہمیں اسی صورت میں عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہ مثال کے طور پہ کوئی یا رحمان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود پہ وہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ ہر چیز اس کے لیے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے، آپ یا رزاق کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اتنا کھلا ہے کہ آپ کو یہ فکر رہتی میں نے لوگوں کو دینا ہے، آپ یا غنیوں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں کامیابی نہیں ملتی، آپ یا وہابوں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی دور موجود کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک بڑا مجرب وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، اور ایک کلر تھراپی کے حوالے سے ایک تھوڑا سا ٹوٹکا بھی بتا دیتا ہوں، کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ان کا والٹ خالی نہ ہو، تو دو رنگ ایسے ہیں اگر آپ ان کو استعمال کریں تو آپ کا والٹ کبھی خالی نہیں ہوگا، ایک لال رنگ اور ایک سبز رنگ۔ کہ اگر آپ لال رنگ کی تھیلی ہو، لال رنگ کا پرس ہو، لال رنگ کا آپ کوئی بھی ایسا پاؤچ بنا لیں کہ اس کے اندر آپ پیسے رکھیں، تو وہ پیسے جو ہیں آپ کے آتے جاتے رہتے ہیں کہ آپ کی سیونگ کسی نہ کسی انداز میں ہوتی ہے۔ اور یہی عالم سبز رنگ کا بھی ہے کہ اگر سبز رنگ کا والٹ ہے تو اس کے اندر آپ پیسے اپنے رکھتے ہیں تو آپ کے پیسے کسی نہ کسی انداز میں کچھ نہ کچھ 100 روپیہ تو کم از کم پڑا ہی رہے گا، بالکل ٹوٹل خالی نہیں ہوتا۔ یہ دو کمال ہیں ان کلرز کے۔ اور اگر آپ 11 روپے جیسے 10 روپے کا نوٹ ہے اور 1 روپے کا سکہ لے کر آپ اس کو لیمینیشن کروا کے اپنے والٹ میں رکھ لیں، تو یہ وہ انرجی ہے 11 کی جو پیسے کو کھینچتی ہے، پیسے کو ڈبل کرتی ہے، پیسے کو بڑھاتی ہے۔ آپ اس کو اپنے والٹ میں رکھیں، گھر کے لاکر میں رکھیں، آپ اپنے جویلری باکس میں رکھیں، کہیں بھی رکھنا چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر دولت کی بارش ہوتی رہے، آپ کا کام چلتا رہے، اس کے لیے محنت تو شرط ہے ہی ہے کہ محنت سے آپ نے جی نہیں چرانا۔ اللہ پاک آپ کے رستے موڑ دے گا اس طرف جہاں پہ آپ کا رزق لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غنیو، اسی کا ایک وظیفہ ہے یا غنیو من کل یا غنی، یا غنیو من کل یا غنی، یا غنیو من کل یا غنی۔ اگر آپ اس کو روزانہ 110 دفعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، صبح فجر کی نماز کے ساتھ، یا جب بھی سو کر اٹھیں، ناشتہ کریں، وضو کریں، اس کو پڑھ کے پھر گھر سے نکلیں کام کے لیے، تو سارا دن، رات کو پڑھ کے نہیں سونا، ہمیں دن اچھا گزارنا ہے۔ کہ دن کے اوقات میں جو لوگ قدرت کے خلاف چلتے ہیں، مجبوری میں تو لوگ رات کو نوکری کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو قدرت کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، قدرت ان کے خلاف چل رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی ایک ریمیڈی ہے
کہ جب آپ قدرت کے اگینسٹ چل کے کام کر رہے ہوں گے. ہمارے پاکستان میں دکانیں 12 بجے کھلتی ہیں، 2 بجے کھلتی ہیں، کہ وہ وقت زوال کے وقت پہ آپ کی مارکیٹ کھل رہی ہوتی ہے، تو پھر کام میں بھی زوال ہی آنا ہے. تو جب تک آپ قدرت کے مطابق اپنی چیزوں کو، ٹائم مینجمنٹ کو بیلنس نہیں کریں گے، تب تک آپ کی چیزوں کے اندر اللہ پاک برکت نہیں پیدا کرے گا. کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک نہ سورج 1 منٹ اپنے ٹائم سے پہلے نکلا ہے نہ بعد میں نکلا ہے. جو اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے، اب تو ناسا بھی کہتی ہے، اسی کے مطابق دنیا چل رہی ہے، اسی کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں. تو اگر انسان بھی وقت کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ زوال کا شکار ہو جائے گا. پھر آپ کولو کے بیل کی طرح محنت کرتے چلے جائیں گے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اپنی عادت بنائیے کہ آپ منڈے والے دن کسی بھی سفید چیز کا صدقہ ضرور دیا کریں. چاہے 2 چٹکی چاول لے لیں، 2 چٹکی آٹا لے لیں، یا دودھ لے لیں، یا جو بھی وائٹ کلر کی چیز آپ کو صدقہ آپ کو لگے کہ میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو آپ حشرات الارض جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو ڈال سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں، کسی مستحق کو دے سکتے ہیں. کہ وائٹ کلر کا صدقہ کرنا بھی پیسے میں فراوانی کو پیدا کرتا ہے. لوگوں کو پانی پلانا بھی فراوانی کو پیدا کرتا ہے. جیسے برسات تھی، برسات کا پانی اتنا امپورٹنٹ پانی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے گھر کے اندر، آپ نارتھ اور ویسٹ کی درمیانی سینٹر میں اس کو رکھیں، نارتھ اور ویسٹ کے درمیان میں، تو آپ کے گھر کے اندر جو بے برکتی ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے گھر کے اندر ناچاکی ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے گھر کے اندر رزق کی فراوانی نہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اللہ کی مدد نصرت جو ہے وہ رہتی ہے، اور جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملتا ہی ملتا ہے. جی بالکل سر، بہت سر زبردست آپ نے یہاں پہ بتایا. سر آگے چاند گرہن بھی آ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی صدقات ہیں کچھ زوڈیک کو دینے چاہیے، جو مین زوڈیک آپ سمجھتے ہیں ٹاپ کے، جی جو اس کے نئے اثرات سے بچ سکیں؟ ایک تو گرہن کے دوران نماز خسوف پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز ہوتی ہے جو سنت بھی ہے، سب کو پڑھنی چاہیے اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ گرہن کے بد اثرات سے بچنے کے لیے یہ پڑھی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد 2 مٹھی چاول یا 2 کلو ٹوٹا چاول لے کر وہ بھی آپ پرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو یا کسی کو دے سکتے ہیں. یہ اس کی ریمیڈی بنتی ہے چاند گرہن کے حوالے سے. اور باقی کوشش کریں کہ چاند گرہن جب لگا ہو تو کوئی بھی نیا کام نہ شروع کریں، کسی نئی چیز کی ابتدا نہ کریں. جیسے شادی بیاہ، کوئی رشتے ناطے آپ کرنے جا رہے ہیں، کسی سے میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اپائنٹمنٹ ہے آپ کی، ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ٹریول آپ کہا گیا ہے، اس ٹائم کو اوائڈ کریں کہ نیا سفر شروع کر رہے ہیں، نیا آغاز کر رہے ہیں. تو ابتدا کے لیے یہ وقت ٹھیک نہیں ہوتا، خاتمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس طرح سے اچھا، یہ آپ کی لائف پہ امپیکٹ ڈالتا ہے اپنا. جی ٹھیک ہو گیا. تو سر جن کے کاروبار نہیں چل رہے تو ان کو سجیسٹ یہ کریں گے کہ اس ٹائم پہ وہ اگر چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ نہ کریں، اور اگر تو بہت زیادہ مشکل میں ہے، کوئی جنہوں نے ٹریول کرنا ہی کرنا ہے سر، مجبوری ہے، تو وہ کیا کریں؟ کوئی صدقہ دے کے ٹریول کر لیں؟ دیکھیں، عام روٹین میں، ڈیلی روٹین میں جو کام چل رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ کرتے رہیں، لیکن آپ جب بھی کریں، اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہے، آپ اس کے بغیر نہیں ہے، تو صدقہ خیرات کر کے کریں. صدقہ کر کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس چیز سے محفوظ بھی رکھے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور آپ نے بڑا اچھا لوگوں کو گائیڈ کیا. ناظرین اسکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے یہ سید محمد علی زنجانی صاحب کا ہے. آپ لوگ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، کوئی کمپیٹیبلٹی میچ کروانا چاہتے ہیں، اور یہ ضرور کروایا کریں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم کروڑوں روپے کا خرچہ تو شادی بیاہ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن ایک کمپیٹیبلٹی کرواتے ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ چل خیر ہے، رشتہ بڑی مشکل سے آ رہا ہے. یہ ایسا مت کریں، یہ زندگیاں برباد کر دیتا ہے انسان کی. اگر آپ مس میچ کے ساتھ شادی کر لیں، مس میچ کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کر لیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے یہ جو اسٹرالوجرز ہوتے ہیں، یہ جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا ہمیں علم کی بنیاد پہ بتاتے ہیں. سورہ البروج میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سیاروں کی قسم کھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی کہ سیاروں کے علم جو ہے وہ دنیا میں رکھا ہوا ہے. تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں، اور یہ جو وظیفہ بتایا یہ کر کے بھی بتائیں، اور سر کے نمبر پہ بھی بتائیے گا، ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا کچھ بھی آپ کوئی ٹاپک کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.